رانا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ رانا صاحب، اسی ہفتے ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں جو ہے بہت بڑا حملہ ہوا، دہشت گردوں کا حملہ ہوا۔ اب اسلام آباد میں پچھلے 3 مہینے میں یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے، خودکش حملے کا واقعہ۔ انتہائی کنسرننگ ہے، تشویش کی بات ہے کہ اسلام آباد کے دارالحکومت میں اس طرح کا حملہ ہو جانا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ان چیزوں کو اس طرح سے ان کا ذکر ہونا کہ جی بہت بڑا حملہ ہوا بلوچستان میں، وہ بہت بڑا حملہ یہی ہوا کہ تقریباً 9 ڈسٹرکٹس میں 12 جگہوں پہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ نمودار ہوئے، اور آ کے وہاں پہ اچھے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا، لوگوں کو شہید کیا، جی بلڈنگز کو نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد جو ہے یہ کس طرح سے وہاں پہ جو ہے وہ دم دبا کے بھاگے ہیں، اور پھر فورسز نے پیچھا کر کے جو ہے وہ تقریباً کوئی 200 کے قریب کو جو ہے وہ جہنم حاصل کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ حکمت تو ان میں کسی جگہ بھی نہیں تھی کہ وہ لا انفورسمنٹ وہ سامنے کھڑے ہو سکیں، یا کسی اس وطن عزیز کے انچ کے اوپر میں جو ہے وہ اپنی رٹ جو تو یہ ایک یعنی انتہائی جو ہے وہ مجرمانہ اور انتہائی گھٹیا دہشت گردی کی ایک مثال ہے، جو ان لوگوں نے صرف اس لیے قائم کی ہے کہ اپنے غیر ملکی آقاؤں سے جو ہے وہ زیادہ فنڈنگ لے سکے، اور اپنی نوے سینس کو جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ کیش کروا سکیں۔ باقی اس میں جو ہے وہ یہ اس طرح سے کہ جی انہوں نے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ حملہ کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، یا انہوں نے حملہ کیا ہے، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ خود کشیوں کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، یہ پہلے آپ کے علم میں ہے کہ 9-10 میں یہ لاہور تک جو ہے وہ پہنچے ہوتے تھے، اور ایک دن میں 3 دھماکے بھی ہوئے، اور ہم نے جو ہے وہ 200-250 شہداء کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز بھی اٹھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد بھی جو ہے وہ ریاست نے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قابو پایا، پاکستان کی فورسز نے ان چیزوں کے اوپر قابو پایا۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جو ہے وہ صحیح طور پہ مینج نہیں ہو سکی، جس وجہ سے ان کو دوبارہ جو ہے یہ صورتحال رانا اس صاحب، طرح آج سے کا بھی پیدا جو کرنے حملہ کا ہے موقع ملا ہے۔ آج کا جو حملہ ہے امام بارگاہ پہ، یقیناً ایک بزدلانہ حملہ ہے، کیونکہ وہاں نہتے لوگ تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت یہ حملہ کیا گیا۔ اس کی اوبیسلی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اوبیسلی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ ان کو ہر مرتبہ کامیاب ہونا ہے تبھی دھماکے رکیں گے، اور دہشت گردوں کو صرف ایک مرتبہ کامیاب ہونا ہے جس میں وہ دہشت گردی کی کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب کیا اور مزید بہتر انٹیلیجنس ہو، سیکیورٹی ہو، وہی ان ایکٹس کو روک سکتی ہے؟ دیکھیں، انٹیلیجنس بھی اس میں ایک بڑا اہم جو ہے وہ اس کا رول ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کا حوصلہ، لوگوں کی ہمت، جس طرح سے پوری قوم جو ہے وہ یہ فینومینا جو ہے یہ کوئی ان کی بات تو نہیں ہے، پچھلے 40 سال سے ہم اس کو جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو افغانستان میں جو یہ شرپسند دہشت گرد جو ہے وہ فتنہ الخوارج بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، وہاں پہ ان کو فنڈنگ ملتی ہے ہمارے دشمن ملک انڈیا کی طرف سے، اور ان سیف ہیون میں بیٹھ کے یہ پلانیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس قسم کی اسی بزدلانہ جو ہے وہ کارروائی کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو وہاں سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بہت سارے پکڑے جاتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بیچ میں سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس بارے میں لا انفورسنگ ایجنسیز اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز جو پوری طرح سے وہ جو ہے وہ اپنے پیشہ ورانہ جو ان کی ذمہ داری ہیں ان کو نبھا رہی ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسا تصور کہ
کہ جی یہ کوئی بڑے کامیاب ہونے جا رہے ہیں. یہ پچھلے 10-15 سال سے اس قسم کی بزدلانہ انتہائی قابل مذمت جو ہے وہ کارروائیاں کرتے ہوئے جو ہے یہ نہ اس سے پہلے کبھی ان کو کامیابی جی ملی ہے، نہ آئندہ ملے گی. یہ تمام اس قسم کے ایکٹ جو ہیں یہ انتہائی قابل مذمت ہے. قابل مذمت ہونے کے ساتھ ساتھ قابل نفرت ہے، ہوں اور انسانیت کے خلاف جو ہے یہ جرم ہے کہ کس طرح سے مسجد یا امام بارگاہ میں جا کے وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنی نماز یا عبادت کے لیے وہاں پہ موجود ہے، اور جا کے وہاں پہ جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ ایکٹ کرنا جس سے اتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور سینکڑوں لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. شاہ صاحب، ایک اور معاملہ ہے عمران خان کی رپورٹ سے متعلق. پچھلے ہفتے انہوں نے سپریم کورٹ سے درخواست کی اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ رپورٹ جو ہے میڈیکل رپورٹس عمران خان کی فوراً ان کو دی جائیں. ایک ہفتہ ہو گیا نہیں دی گئی. اب آپ لوگ کہتے ہیں جو بھی ہوگا اڈیالہ جیل میں وہ ایک پریزن رول کے مطابق ہوگا، تو اس کے مطابق تو فیملی کو فوری رپورٹ دے دینی چاہیے تھی. چیف جسٹس کا حکم بھی تھا، لیکن پھر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کو لکھنا پڑا پرائم منسٹر کو. اور آج طارق صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر کے ڈائریکٹو پہ پمس کو کہا گیا ہے کہ آپ فوری طور پہ یہ رپورٹس دیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب کے علم میں جب یہ بات آئی ہوگی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فرمایا ہے تو ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا ہوگا. لیکن چیف جسٹس صاحب کا حکم کافی تھا جیل ڈپارٹمنٹ کے لیے یا متعلقہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے لیے کہ وہ اس رپورٹ کو حاصل کر کے ان کو پیش کرتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ اس قسم کی جو رپورٹس ہیں وہ کو پہلے سے اس فارم میں تیار ہو کے نہیں پڑی ہوتی کہ ان کو جو ہے وہ کسی کو پیش کر دیا جائے. اور خاص طور پہ جو پروفیسر صاحب جنہوں نے یہ سارا میڈیکل رپورٹ تو جب علاج ہوگا تو اسی وقت ہوگی نا تیار؟ نہیں، اسی وقت تیار نہیں ہوتی. علاج کے نوٹس ہوتے ہیں، علاج کی وہاں پہ جو فائل ہوتی ہے اس کے اوپر نوٹنگ ہوتی ہے. وہ کوئی رپورٹ کی شکل تو نہیں ہوتی، نہ ہی وہ نوٹ جو ہے ان کی کوئی فوٹو کاپی کروا کے کسی نے دینی ہوتی ہے. ہفتہ تو نہیں لگتا وہ نا ڈاکٹر صاحب وہ obvious سی بات ہے. دیکھیں جیل انتظامیہ جب چاہتی ہے فیصلہ کر لیتی ہے، جب چاہتی ہے نہیں کرتی. دیکھیں یہ خواہ مخواہ جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ کیڑے نکالنے والی بات ہے. ان ڈاکٹر صاحب سے کہا ہوگا، ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ جیسے ہی ان کو فرصت ہوئی ہوگی انہوں نے وہ رپورٹ مرتب کی ہوگی. کرنے کے بعد وہ جیل حکام کے پاس پہنچی ہوگی تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اسے حاصل کر کے عدالت کے حکم کے مطابق اسے پیش کر دیا ہو. لیکن اس میں کوئی ڈیلے کرنے والی تو اس میں کوئی وجہ نہیں تھی. جیسے ہی ملی ہے وہیں انہوں نے سپرنٹ صاحب نے جا کے پیش کر دی ہے عدالت میں. صحیح. راز صاحب ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا. ابھی شیخ وقاص کہہ رہے تھے کہ جو بھی ملاقاتیں پچھلے دنوں میں ہوئی ہے، جیسے کہ سی ایم صاحب کی پی ایم سے ملاقات ہوئی، پھر سی ایم صاحب کو ایپیکس کمیٹی میں کور کمانڈر بھی موجود تھے، اور اب اگر لفتے لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس کی ملاقات ہو جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی قسم کی برف پگھلی ہو یا مذاکرات شروع ہوئے ہوں. آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ کیا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں، برف پگھلنے والی بات معاملہ یہ ہے کہ بطور چیف منسٹر ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، آئینی ذمہ داریاں ہیں. اور یہی اس دن پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ کی سیاست، آپ کی پارٹی، بالکل آپ کو مبارک ہو. آپ اپنی پارٹی کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اس کو نبھائیں. ہمیں بھی اپنی پارٹی، اپنی سیاست ہمارے پاس ہے. لیکن یہ ہے کہ جس آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے اور جس ذمہ داری کے اوپر آپ بیٹھے ہیں یا میں موجود ہوں، تو ہماری کچھ آئینی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ان کو پوری طرح سے نبھانا چاہیے. اور وہ جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے وہ بھی چیف منسٹر صاحب کی آئینی ذمہ داری ہے. تو انہوں نے وہ میٹنگ کی تو بہت درست کیا. پرائم منسٹر صاحب سے بھی اس دن اتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے تو اس میں اگر وہ اپنی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک اپنا نقطۂ نظر ہے، اس نقطۂ نظر کو قائم رکھیں. بہت پھیلانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے.